اتنا بڑا کلیجہ، اتنا بڑا جگر آیا کیسے کہ حضرت سیدنا امام حسین علی مقام کربلا کی سرزمین پر اپنے ننھے علی اصغر کو پیاسا دیکھ کر بھی رب کی رضا پہ راضی رہے. یہ اصل میں ٹریننگ تھی. اگر کسی بندے کو کسی چیز پہ لگانا ہو، جیسے ہم بچہ پیدا ہو تو ہم اس کے ذہن سازی کرتے ہیں کہ بچے تو نے ڈاکٹر بننا ہے، ہم اس کی شروع سے ذہن سازی کرتے ہیں. عالم دین بننا ہے تو ذہن سازی اسی طرح، حافظ قرآن بننا ہے تو ذہن سازی اسی طرح، اگر اس نے بڑا بزنس مین بننا ہے تو ذہن سازی اسی طرح شروع سے. تو امام حسین علیہ مقام آپ کو جب زمین پر بھیجا گیا تو جبریل امین آئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ دو شہزادے جو آپ کی گود میں اس وقت ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، یہ دونوں بڑے نہیں ہو سکتے، لہٰذا ایک دینا پڑے گا، ایک رکھنا پڑے گا. اب ذرا یہاں پر رک کر آپ مجھے بتائیں حضرت، جو چیز ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہو کیا ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے. اور قرآن مجید میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ چیز نہ خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. اور دنیا میں واحد ایک ایسی چیز ہے جس کو خود خدا نے بھی فرمایا ہے کہ اس کی محبت ایسی محبت ہے کہ فتنہ بن جاتی ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اگر اولاد کی محبت بڑھ جائے، مال کی محبت بڑھ جائے تو یہ فتنہ ہے. سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے نیچے ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر تھوڑی غلطی اور تھوڑا غلط ہو گیا کام. تو دونوں شہزادے کھیل رہے تھے، جبریل امین آئے، اور یہ شروع سے ٹریننگ ہے اور پیغام بھی شروع سے مل گیا کہ امام حسین علی مقام شہید کیے جائیں گے. تو جبریل امین آئے، عرض کی یا رسول اللہ، ایک رکھنا پڑے گا، ایک دینا پڑے گا، یا ابراہیم رکھ لیں یا حسین رکھ لیں، ایک کو دینا پڑے گا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ابراہیم کو میں دے دیتا ہوں، میرا لخت جگر ہے، میرا بیٹا ہے، کون باپ اپنے بیٹے کو اس طرح کرتا ہے؟ ہم تو بچوں کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے اپنی چمڑی ادھڑوا دیتے ہیں، زمانے کی گالیاں سنتے ہیں، ہر بندے کی ڈانٹ ڈپٹ برداشت کرتے ہیں، دھوپ برداشت کرتے ہیں، سردی گرمی سب کچھ برداشت کرتے ہیں. کس کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے، کہ ہر بچوں کو پریشانی نہ ہو. اور وہاں پر دیکھیں آپ نے فرمایا کہ اگر میں ابراہیم کو، اپنے بیٹے کو دے دیتا ہوں تو میں روں گا، 1 دن 2 دن 3 دن صحیح ہو جائے گا. لیکن اگر میں حسین کو دیتا ہوں تو میں بھی روں گا، میری فاطمہ بھی روئے گی، میرا علی بھی روئے گا. مجھے میرا رونا تو گوارا ہے، لیکن میری بیٹی روئے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہونا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو قربان کیا اور امام حسین علیہ مقام کو بچا لیا. اور ذرا یہاں پر میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ بھی نمازی تھے، وہ بھی نمازی تھے. یزید خود جمعہ پڑھاتا تھا، یزید جمعہ پڑھاتا تھا، خطبہ دیتا تھا، وہ بھی مسلمان کہلواتا تھا خود کو. لیکن لعین کیوں ہوا؟ محبت اہل بیت نہیں تھی. ایمان کی نشانی محبت اہل بیت ہے. جو بندہ محبت اہل بیت سے خالی ہے، ہماری نظروں میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رونا برداشت کیا، اپنی بیٹی کا رونا برداشت نہیں کیا. اور کربلا کی سرزمین پر امام حسین علیہ مقام اور آپ کے بچوں کو وہاں پر ظلم و ستم کر کے شہید کیا گیا. اور آپ کے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والے، ان کے امتی
ان کو شہید کر رہے ہیں، تو خاتون جنت قبر میں کیسے تڑپ رہی ہوں گی، خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کیسے تڑپی ہوگی۔